آج ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جی. یہ روحانی گفتگو اگر شروع ہو جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار سے لوگ ہیں, ہمارا کیا لینا دینا, نہیں کہ فوراً استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو کیا دنیا چھوڑنی پڑتی ہے دین کو فالو کرتے ہوئے؟ کس نے چھوڑی ہے؟ غور کرے نا, چھوڑی کس نے ہے؟ سرکار دو عالم نے چھوڑی, صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی. باقی بزرگوں نے بھی کچھ عرصہ اگر اپنے دھیان میں یا معاملات میں کچھ عرصہ ذرا اوجھل بھی رہے ہیں تو اس کے بعد آئے کدھر ہے؟ دنیا میں, اور یہیں پہ سارا کام شروع کیا. اب یہ نا اس کو بڑا ضروری سمجھنا چاہیے. یہ ایک قسم کا نا, میں اس کو لیم ایکسکیوز سمجھتا ہوں کہ جی میں تو دنیا دار ہوں. اب اس کا مطلب ہے کہ صرف مسجد میں رہیں پھر آپ, اور پھر باہر نہ نکلیں آپ, کیونکہ پھر تو ہمیں تو یہ سبق سکھایا گیا کہ مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی اگر برابر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے نماز قائم ہو گئی. یعنی کہ اندر باہر کا فرق ہی نکال لیں سارے کا سارا, اور اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی کہانی کوئی نہیں ہے. یہ انسان نا بڑا چلاک ہوتا ہے, اپنے لیے جسٹیفیکیشنز نکالتا ہے, اور جسٹیفیکیشن کو سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ شیطان کا دوسرا نام ہے, جسٹیفیکیشن. کہ وہ جسٹیفیکیشن وہ کیا کریں جناب, رشوت لیے بغیر تو سارے لے رہے ہیں جی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, اللہ معاف فرمائے جی, میں نے یہ اپنے کانوں سے اس طرح کی بات سنی ہے. 10 جوتے سب کو پڑھیں گے تو ہمیں 12 پڑھیں گے تو کون سا فرق پڑ جائے گا, چلو کر ہی جاؤ خیر ہے. اور وہ اس کے پیچھے جناب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی اچھا وہ بھی تو لوگ ہوں گے عبادات کرنے والے, اللہ کے مقبول لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تو ویلکم بھائی ہمارے اپنے لوگ آ گئے ہیں سارے کے سارے. تو ان لوگوں نے بھی کبھی دنیا نہیں چھوڑی. دیکھیں گے رب السماوات والارض, ایک تو ہے ارض, زمین, ارتھ جس کو کہتے ہیں, یہ اس کو دنیا نہیں کہتے, اس کو زمین کہتے ہیں, ارتھ کہتے ہیں. یہ جو دنیا ہے نا, یہ اس کے اوپر چلنے والے لوگوں کا نام ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ کہتے ہیں انسان کے آنے سے پہلے یہاں پر جنات رہتے تھے, تو پھر اشرف المخلوقات کو بھیجا گیا یہاں پر, اور وہ اشرف المخلوقات نے پھر اپنا یہاں نظام بنانا شروع کیا سارے کا سارا. اور اس کی طبیعت میں کچھ ایسی باتیں شامل ہیں کہ جلد باز بھی ہے اور تھوڑا سا ناشکرا بھی ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نا جب وہ فرعون سے فتح کر کے سارا وہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا جی اب کھانا کھانے کیا کریں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ ہم آسمان سے کھانا اتاریں گے. تو پرندے آسمان سے اترتے تھے, ان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے, اور وہ پرندوں کا حلال گوشت کھایا کرتے تھے وہاں. کتنا کیا کہتے ہیں اس کو, منو سلوا اترتا تھا جی آسمان سے. وہ کہا نہیں دال کھانی ہے, اناج کھانا ہے, روٹی کھانی, زمین سے اگنے والی چیز, یہ ہمیں یہ نہیں تھا. اور کہا چلو پھر محنت کرو اس کے لیے, اس کی تو پھر پروسیس ہے, محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے. تو یہ دنیا کا مزاج جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے, اور یہ اس میں تھوڑی سی ناشکری بھی آتی رہتی ہے, شکر بھی رہتا ہے ناشکری بھی رہتی ہے. اتنی بڑی کائنات یہ والی جو ہماری زمین ہے, 7 ارب 8 ارب لوگ ہوں گے جس کے بیچ میں, اور کتنی اقسام کے ہیں. کچھ جنگلوں میں رہنے والے ہیں, کچھ شہروں میں رہنے والے ہیں, کوئی گورے ہیں, کوئی کالے ہیں, کوئی تھوڑے سے لائٹ براؤن سے ہیں, اور مختلف زبانیں ہیں, مختلف رواج ہیں, مختلف کہانی ہیں. لیکن اگر بغور مطالعہ کریں تو شاید انسان بیچ میں سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اقسام قبیلے تو شاید اگر آپ گننے بیٹھیں تو گن بھی نہ سکے. ہمارے ملک میں کتنی زبانیں بولی جا سکتی ہیں ہم یہ نہیں بتا سکتے, کتنی قسم کے لوگ ہیں ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے. لیکن انسان کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں یا انسان کو آبزرو کرنا شروع کریں نا, تو انسان کھانا کھائے گا. کون سا انسان؟ ہر انسان کھانا کھائے گا, ہر انسان کو بھوک لگے گی, ہر انسان سوئے گا, ہر انسان جاگے گا, ہر انسان خوش ہوگا, ہر انسان غم زدہ ہوگا. ڈاکٹر ہو یا عبدال ڈاکٹر ہو, بیمار ضرور ہوگا جی, اور شفا بھی ہوگی, بیماری بھی ہوگی, سارا کچھ ہوگا. یہ اب سب انسانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو سب کے آنسو ایک ہی رنگ کے, کمال سی بات ہے.
जितने भी दुनिया में इंसान हैं जी, सबके आंसू एक ही रंग, यानी जब भी वो तकलीफ़ में आएगा, आंसू बहाएगा तो कॉमन सी चीज़ निकलेगी। अब अगर इंसानों के मिजाजों को भी देखना शुरू करें ना, तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं निकलेगा। सरकार वैसा फरमाया करते थे कि जैसे 7 आसमान है ना, तो कहते हैं ज़मीन के भी 7 दर्जे हैं, और इसी तरह से रंगों में भी जेनरिक 7 हैं, और इस तरह से सुरों में भी 7 हैं, और इसी तरह से समंदर भी 7 है, इसी तरह से इंसान भी 7 ही है बीच में से। अब वो जिस तरह से कलर्स की 7 कलर्स के आगे बिलियंस ऑफ कलर्स या ट्रिलियन ऑफ कलर्स की कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, इसी तरह से इस जेनरिक 7 इंसानों के आपके आगे ट्रांजिशंस बनती जाती हैं, डिफरेंट कलर्स बनते जाते हैं, लेकिन कह लें कि जेनरिक उनकी जो है ना वो शायद 7 ही है। और ये 7 इंसान अगर आपको ऑब्ज़र्व होना शुरू हो जाए, तो ये 7 इंसान को आप अगर एक इंसान की पहचान हो जाए, तो आप उस इंसान का एक नाम रख लें कि इसका नाम है एक नाम। अब वो मिजाज आपको कहीं दोबारा पे मिलेगा ना, तो आप पहचान लेंगे, ओह ये इस मिजाज का तो आदमी मुझे पहले मिला हुआ है। अच्छा, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी हरकत और सुकनात भी वैसी ही हैं तकरीबन। तो वो अब ये ऑब्जर्वेशन है अब आपकी, कि उसको अब आप देखें कि ये इंसान है और ये दुनिया में कैसे में फिर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई धोखे देने वाले इंसान है, कोई इशार करने वाले इंसान है, कोई मोहब्बत करने वाले इंसान है, कोई नफ़रत करने वाले इंसान है, कोई जबर करने वाले इंसान है, कोई मजलूम इंसान है। कहानी तो सारी इनके साथ ही जुड़ी हुई है। अब ये जब इंसानों का सफ़र शुरू हुआ, तो अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए कहा कि ये इनको थोड़ी हिदायत मिलनी चाहिए, और एक अंबिया कराम का सिलसिला शुरू कर दिया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इंसानों का सिलसिला ही अंबिया कराम से ही शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी है ना जी, वो जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और यहाँ से फिर कहानी शुरू हुई थी। अब उस तमाम अंबिया के साथ कुछ एक दुनिया में रहने के असूल व ज़वाबत अल्लाह की तरफ से आते गए, और हर दौर में आए। शायद कोई दौर खाली नहीं है। कई दफ़ा हुआ कि बीच में कुछ 200, 300, 400 साल का फ़र्क रहा, 500 साल का फ़र्क रहा, लेकिन कोई ना कोई नबी आ गया, उसका कोई रिसाला आ गया, कोई किताब आ गई साथ में, कोई छोटा सी कोई चीज़ आ गई, लगी तो सहीफ़ा आ गया जिसको बोलते हैं। तो इंसानों को थोड़ा सा अल्लाह ताला साथ साथ एजुकेट करता रहा कि भाई ये जो तुम्हें यहाँ तुम्हारे दरमियान में ये जो दुनियादारी है, इसके अंदर चलने के तरीके ये है, ये करो, इतने हिस्सा मेरी इबादत का करो, ये तुम दुनिया के साथ ऐसे ताल्लुकात रखो, ऐसे माशरे में बिहेव करो, ये अच्छे इंसान होंगे, ये बुरे इंसान, और उसकी डिस्क्रिप्शन और हर चीज़ साथ साथ आती गई। अब फिर आके सिलसिला पहुंचा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके जो उस दौर के जो करीब लोग जो आप पर ईमान लाए, जिन्होंने आपको ज़ियारत की, अपनी आंखों से देखा है ज़ाहरी तौर पर, उनका बड़ा मकाम सहाबाए कराम अजमईन रिजवानुल्लाह अजमईन है जी वो। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग भी की। अब ये भी मिजाज उसी दुनिया में है। अब जिनको हदायत मिली वो भी अपने अपनी दर्जे पर सारे के सारे फिर सहाबाए कराम के बाद फिर एक और दौर आया कि जो सहाबाए कराम के आगे औलाद थी, उनमें से कुछ ने सरकार को देखा, कुछ ने अपने वालिदैन से सुना, और आगे तरबियत का मामला चलता रहा। हर दौर के बाद गुंजाइश रही कि एक अगले नबी ने आना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये किस्सा ख़त्म हो गया कि अब किसी नबी ने नहीं आना। तो अब या तो जो शरीयत आपके साथ आई है वो उस दौर के लिए थी और आने वाले तमाम अदवार के लिए थी, और इसके अंदर इतनी खूबसूरती से सारी चीज़ों को मैनेज किया गया है कि आप दुनिया का कोई भी अमल कर रहे हैं, उस अमल के साथ इस्लाम जुड़ा हुआ है। क्या क्या कर सकते हैं? कारोबार करेंगे तो कारोबार की बात है,
آپ پڑھائی کریں گے، آپ محنت کریں گے، آپ شادی کریں گے، آپ بچے کریں گے، آپ جو بھی معاملات کریں گے اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم دنیا دار ہیں، یہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی کئی بھی چیزوں کے اوپر پریکٹیکلی کام نہیں کر سکتے، حالانکہ اسلام این پریکٹیکل مذہب ہے، این پریکٹیکل۔ اب یہ پریکٹیکل مذہب نے جو جو باتیں بتائی نا وہ اب یہ ایک فوکس کر رہا ہے کہ میں نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس کے بارے میں اسلام نے کیا فرمایا، اس سے ہدایت لی ہے اور ہدایت لے کے اپنے کام کو شروع کیا۔ ایک نے اپنی عقل بھی استعمال کرنی شروع کر دی ہے جی، اور وہ اس نے جب اپنی عقل استعمال کرنی شروع کی ہے تو اس کے اندر پھر پرابلم آنے شروع ہو گئے، اور پرابلم کیا آتے ہیں کہ وہ دنیا کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کی نگاہ کے پیچھے شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ رحمان نہیں ہے تو پھر شیطان ہی ہے نا جی، اور تو خالی تو رہے گا نہیں وہ۔ یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ انسان کی جو عقل ہے یہ خالی نہیں رہ سکتی، یا رحمان ہوگا یا شیطان ہوگا، بس دونوں میں۔ پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک ساتھی مقرر کر دیتا ہوں، شیطان۔ بالکل ٹھیک وہ ہے، پھر ان کو وہ لے جاتا ہے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اور سرکار والد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو دنیا دار ہے نا، اس کی کچھ نشانی ہے۔ اس کی نشانی پہلی یہ بتائی کہ وہ جاہ طلب ہوگا، یعنی کہ وہ چاہے گا تھوڑی سی اپنی پاور، وہ چاہے گا اپنی تھوڑی سی حکومت، وہ چاہے گا تھوڑی سی شہرت، وہ چاہے گا اپنے آپ کی امپورٹنس، وہ کسی کو تھوڑا سا اپنے سے کمزور سمجھے گا، اپنے آپ کو تھوڑا طاقتور سمجھے گا، ایک کو تھوڑا سا بدصورت سمجھے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا خوبصورت سمجھے گا، ایک کو غریب سمجھے گا، ایک کو امیر سمجھے گا۔ وہ کہتے ہیں جی اخلاق دیکھیں ذرا کیسی اخلاق کی بات ہے کہ امیر آدمی کا اخلاق ہے اور غریب آدمی کا اخلاق مجبوری، کہ وہ مجبور سمجھتا ہے کہ یہ اخلاق اس لیے کر رہا ہے غریب آدمی کہ اس کی کوئی مجبوری ہے، وہ پیسے چاہیے ہوں گے، اس لیے اخلاق والا ہی اچھے طریقے سے بات کرے، اس کو پیسے دو چلو۔ امیر آدمی کو کہے کہ ہاں یہ بڑا اخلاق والا، حالانکہ اسلام کو امیر غریب سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، وہ تو کہتا ہے کہ ہاں اخلاق معنی رکھتا ہے۔ تو وہ کیا تھا، ایک شاعر تھے نا ساغر صدیقی، وہ ان کا ایک شعر تھا بڑا مزے کا، وہ فرماتے تھے کہ پت جھڑ میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے، پت جھڑ میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے، پاگل ہے جو دنیا میں وفا ڈھونڈ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ وہ سرکار وائس صاحب کا بھی شعر ہے کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دور پر فریب میں واصف وفا کہاں، دنیا نکل چکی ہے وفا کے سراب سے۔ یہ دنیا دار کی کہانی آپ نے بتائی ہے کہ یہ اب وہ وفا پہ بھی بلیف نہیں کرتا، اس کے بیچ میں بھی شک کرتا ہے۔ تو وہ دنیا دار کیا کرے گا، اور پھر وہ اس کے ساتھ ایک اور کام کرے گا، وہ یہ کرے گا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ظالم بھی بنائے گا اور اپنے لیے مظلوم بھی پیدا کرے گا۔ ظلم کرنا اس کو اس کی پاور بتاتا ہے۔ جیسے آپ کسی کو عہدہ دے دینا اور کم ظرف ہو تو وہ عہدے کا ہمیشہ ایسا ہی استعمال کرے گا کہ یہ دوسرے میرے پاؤں کی جوتی ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں جی یہ جو سارے کے سارے میرے غلام ہیں، اور مجھے تو ان کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ اس کے اندر آئے گی فرعونیت، اس لیے کہا گیا فرعون۔ پھر ایک نیا، پھر ہمارے دور کا بھی ایک لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں یزیدیت بھی آ جائے گی اس کے بیچ میں، کہ وہ اب یہ کون ہوگا جی، یہ دنیا دار، پیور دنیا دار ہوگا۔ وہ ہر چیز کو نفع نقصان کے ساتھ، حاصل جمع برابر 2 جمع 2 4 کے ساتھ ہی گنتی کرے گا جی، تعلقات کو مائنس کرے گا، اور صرف پیسہ گنے گا، پیسہ کمائے گا، پیسے کو گنے گا اور گنتا ہی جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے اعمال ایسے کرے گا، اور اس کے مقابلے میں جب دنیا دار کے مقابلے میں جب دین دار آ کے کھڑا ہوگا نا، شاید گزرے گا وہ بھی انہی گلیوں میں سے ہی جن گلیوں میں سے دنیا دار گزرا ہے، لیکن اس کے دیکھنے کا نا پرسپیکٹیو یہ اور ہوتا ہے جی، سارے کے سارا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں،
گزرا ہوں بازار سے خریدار نہیں ہوں. بس اب کہتے تھے یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک بازار ہے, اس میں سے تم ایسے کر کے گزرتے ہو تو تم دیکھتے ہو کہ اچھا یہ دنیا ہے. دنیا دار کہے گا اچھا یہ چیز ہے, یہ روشنی ہے, یہ پرائس ہے, یہ وہ ہے. تو کبھی دیندار گزرے گا نا تو وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ اس کے اندر کتنے کمکمے اور کتنے لائٹ اور کتنے بلب لگے ہوئے ہیں. وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو دکاندار بیٹھا ہے نا یہ اندر سے کتنا دکھی بیٹھا ہوا ہے. پتہ نہیں اس کو صبح سے روٹی ملی بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کا رزق صبح سے اس کو ملا بھی ہے کہ نہیں ملا, پتہ نہیں کن پریشانیوں میں یہاں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, صبح سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ کوئی گاہک بھیج دے ہمیں, کوئی پتہ نہیں گھر سے کوئی لڑ کے آیا ہوا کیا آیا ہوا. ان کا مطمع نظر جو ہوگا نا وہ یہ کمکے میں نہیں ہوں گے, وہ ان کی نظریے میں انسان ہوگا, اور وہ انسان کو دیکھیں گے, آبزرو کریں گے, اس کے لیے دعا کریں گے.